بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا۔ اسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے فرمایا ہے، مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ وہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے، دو قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کرنے پر آگ کا عذاب نہیں دیتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں۔ تبھی آگے حدیث مبارکہ میں آیا، خبردار یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، ہماری غلط فہمی یہ ہے، بعض اوقات بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت دینا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں چھوٹے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے بچو، کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹیں پڑی رہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، ایسے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو یعنی ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں، آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائے، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال کریں، آپ کو چھینٹیں نہ پڑیں، اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہوں اور سوچیں کہ کہیں آپ کو چھینٹیں تو نہیں پڑ گئیں۔ محترم ناظرین، دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا، اس پر اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چغلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے، آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے، ورکرز کو اپنے باس سے لڑوا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے گا، شوہر بیوی کو اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا۔
یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں، لگائی بجھائی والے ہیں۔ تو چغل خور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بن قرطہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں تو بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے آفس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین، جزا و سزا کا احساس، حلال و حرام کی تمیز نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں جس سے متعلق ہے تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔